ہماری جو خواتین ہیں، ہماری جو بہنیں ہیں، وہ اپنے خاندان کی عزت کی خاطر اور اپنے حرم کی عزت کی خاطر جو ہے وہ پوری زندگی جو ہے انتہائی نامساعد حالات میں جو ہے وہ بڑے صبر اور شکر کے ساتھ جو ہے وہ گزار دیتی ہے، اور اپنے گھر کی عزت، اپنے میاں کی عزت جو ہے اس کو ہمیشہ جو ہے وہ برقرار رکھتی ہے، اور ایک ایسا گندا کردار لاکھوں میں بھی نہیں، ملینز میں جو ہے وہ اگر میں تلاش کروں تو مجھے شاید نہ ملے، وہ ہو سکتا ہے اس معاشرے میں بھی کہ جو اپنے خاوند کی عزت کو پامال کرے، اپنے جیسی گندی سوچ کے کسی بے غیرت کے ساتھ جو ہے وہ آنکھ مٹکا یا سلسلہ جو ہے وہ شناسائی تعلق پیدا کرے، اور اس کے بعد اپنے خاوند سے طلاق حاصل کرے، اور اس جو ہے وہ گندے کردار کے ساتھ جو ہے وہ اپنا ناطہ جوڑے۔ اس قسم کی کردار جو ہے خاوند کو ناراض کرنے یا خاوند کی عزت کو پامال کرنے والے وہ ہمارے معاشرے میں نہیں ملتے۔ یہ کوئی ملینز میں کوئی ایک آدھ ہو، ویسے میرے تو جو ہے وہ ایکسپیرینس میں نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ خان صاحب نے جس گھٹیا سوچ کا اظہار کیا ہے، میرا خیال ہے ان کا اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ کو مجھے خراب لگتا ہے۔ خان صاحب کے معاملے میں جو بھی بات ہے، اگر انہوں نے رات اپنی سپیچ میں کوئی گھٹیا بات کی ہے تو وہ خود کر رہے ہیں وہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے خلاف اگر یہ الزام ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو اپنا نام نہیں دے سکے تو یہ آن ریکارڈ ہے یہ بات۔ تو خان صاحب کے متعلق تو جو مواد ہے وہ اتنا کافی ہے اور اتنا گھنونا ہے کہ اس کے اوپر تو آپ اس طرح سے جو ہے وہ بات کرنا بھی جو ہے نا وہ تھوڑا معیوب لگتا ہے۔ جو مشرق کا، جو ہمارے مشرقی معاشرے کا جو ایک ہماری خواتین کا، ہماری بہنوں کا جو ہے وہ امتیاز ہے پوری دنیا کے معاشروں کے حوالے سے، میں نے تو اس کا ذکر کیا ہے۔ بی بی کے حوالے سے بھی آپ اس کو کنڈیمنیبل نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ رانا صاحب یہ بتائیے گا، رانا صاحب ایک سوال ہے، رانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ ہدایات ہیں کہ فوری الیکشن میں اگر جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، لیکن اتحادی جو ہیں وہ آپ کی مجبوری بن گئے ہیں جس کی وجہ سے آپ فوری طور پر الیکشن میں نہیں جانا چاہ رہے؟ دوسری بات، رانا صاحب آپ کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ کل سے جو باتیں شروع ہوئی ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی مریم بی بی کے حوالے سے وہی بات کی تھی، آج یہ باتیں ہو رہی ہیں، اس میں بتائیں کیا سب کے لیے غلط نہیں ہے یہ؟ دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ میرے حوالے سے جو بات وہ مجھے پتا ہے اس ایف آئی آر کا جو سلمان تاثیر صاحب نے کہیں سے وہ اس کو آڈٹ کر کے جو ہے وہ اس وقت جب ان کے ساتھ میرا وہ معاملہ چل رہا تھا تو انہوں نے وہ جو ہے اس کی کاپی جو ہے وہ تقسیم کی تھی، لیکن اس ایف آئی آر کو دیکھ لے کہ وہ ایف آئی آر میرے خلاف ہے، اور اس ایف آئی آر میں مدعی کون ہے اس خانے میں دیکھیں ایک خفیہ ادارے کا ایجنٹ ہے، تو وہ ایک فیبریکیشن تھی، اور وہ جب پھر فیبریکیشن سامنے آئی تو بات آگے نہیں چلی، اس لیے ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ بات نہیں کی، اور وہ بالکل لغو اور بے بنیاد بات ہے۔ جہاں تک آپ نے سن لیں جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان حالات میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ مہنگائی کا طوفان جو ہے وہ لوگوں کے اوپر نہ توڑا جائے، غریب آدمی کے منہ سے نوالا جو ہے وہ نہ چھینا جائے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ پرفارم کریں لیکن ہمیں پرفارم جو ہے وہ کرنے دیا جائے۔ رہی بات اتحادیوں کی، تو جو اتحادیوں کے ساتھ لندن سے واپس آ کے جو مشاورت ہوئی ہے وہ ساری مشاورت جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے حکم سے ہوئی ہے، اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ اس مشاورت کے عمل میں میاں صاحب بھی شامل تھے اور اس وقت ویڈیو لنک پہ ہمارے ساتھ تھے، اس لیے جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں اور جو بھی گفتگو ہو رہی ہے وہ ہمارے پارٹی لیڈر کی منشا کے مطابق اور ان کی اجازت سے ہو رہی ہے۔ اچھا رانا صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے کہا تھا کہ جو مشکل معاشی فیصلے ہیں وہ کرنے کے لیے اور حکومت اگر اپنی مدت پوری کرتی ہے اس کے کرنے کے لیے تمام اداروں کو بیٹھنا پڑے گا، کیا تمام ادارے اگر نہیں بیٹھتے تو کیا پھر آپ الیکشن کی طرف جائیں گے اور ادارے یہ بات آپ کی طے ہو گئی ہے کہ ادارے تو بیٹھیں پھر گے؟ ہمارا بڑا واضح جواب ہے کہ یہ جو اکانومی کا بٹھا بٹھایا گیا ہے
یہ جو اس ملک کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے، یہ جو اس یعنی جو ہے یہ نااہل اور نالائق بدبخت ٹولے نے اس ملک کا جو بیڑا غرق کیا ہے، یہ کوئی ہمارا کیا درا نہیں ہے. نہ ہم ان کو لانے والے ہیں، نہ ان کو بٹھانے والے ہیں، نہ ان کو اس گند کو پھیلانے کی اجازت دینے والے ہیں. اگر پھر ہمیں بھی روکا جائے گا لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، تو پھر بڑی سیدھی بات ہے کہ پھر جو ذمہ دار ہے وہ پھر بھگتے. ہم پھر عوام سے رجوع کریں گے. کل انہوں نے اپنے دھرنے کا اعلان کرنا تھا، لیکن ایک دم ہی وہ اسلام آباد سے پشاور کی جانب چلے گئے. سننے میں یہ آ رہا ہے کہ کچھ ٹائم دیا گیا آپ لوگوں کو بھی اور ان کو بھی، کہ الیکشن کے حوالے سے اتحادیوں کے ساتھ مشاورت کر کے، اور جو نیوٹرل تھے ان کے ساتھ مشاورت کے بعد آپ لوگ کچھ آنے والے دنوں میں الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرنے والے ہیں. کچھ اس طرح کی چیز؟ جی اس طرح کی کوئی بات جو ہے وہ ہمارے علم میں نہیں ہے. اچھا رانا صاحب، یہاں پر ابھی بات کریں نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز کے حوالے سے جو بیانات دیے گئے ہیں اس کی مذمت کر رہے ہیں. یہاں پر ابھی ہم بات کریں تو آپ سے اور عطا اللہ تعالیٰ دونوں سے سوال ہے میرا کہ اب تو آپ حکومت میں ہیں، عمران خان کی گرفتاری یا اس کے خلاف کیا کارروائی کرنے جا رہی ہیں دونوں سے آپ؟ یہ تو آپ بتائیں. جی سوال یہ ہے کہ مریم نواز کے بارے میں جو کل عمران خان نے سوال جو بیان دیا ہے، جس طرح کے الفاظ استعمال کیے، تو کیا آپ عمران خان کو گرفتار کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا اس کے خلاف کوئی کارروائی کریں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ قانون کو اپنا رستہ اختیار کرنا چاہیے، اور اس طرح کی نازیبہ گفتگو سے یہ انتشار پھیلانا چاہتا ہے. یہ چاہتا ہے کہ گلی محلوں میں لڑائی ہو، یہ چاہتا ہے کہ گلی محلوں میں خون بہے اور اس طرح کا انتشار پیدا ہو جائے کہ میں اقتدار میں نہیں رہا تو ایک افراتفری کا عالم ہو. بات یہ ہے کہ ایک لاس اینجلس ہائی کورٹ کی ججمنٹ بھی ہے. ہمیں مجبور مت کریں کہ آرٹیکل 62 63 آپ پر لگایا جائے کیونکہ آپ صادق اور امین نہیں رہے. وہ لاس اینجلس ہائی کورٹ کی ججمنٹ کیا کہتی ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ آ کے بتائیں. اور کیا جمائمہ خان صاحبہ کے پاس آپ کی ایک امانت موجود نہیں؟ اور اگر وہ موجود ہے تو وہ آپ کی سابقہ اہلیہ کے پاس کیوں موجود ہے؟ اور آپ نے آج تک، آپ کو کیا پتا کہ بیٹیاں کیا ہوتی ہیں؟ یہ تو میاں نواز شریف کا ظرف اور حوصلہ ہے کہ بیٹی کے ساتھ جیل گئے، اپنی آنکھوں کے سامنے بیٹی کی دوسری مرتبہ گرفتاری کو دیکھا اور صبر کر گئے. آپ کو یہ دکھ نہیں پتا بیٹیوں کا، کیونکہ آپ اس لاس اینجلس ہائی کورٹ کی ججمنٹ کو نہیں مانتے. تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کی کسی عدالت میں وہ ججمنٹ پیش کریں اور استدعا کریں کہ آپ پہ آرٹیکل 62 63 لگایا جائے؟ تو قانون کو اپنا رستہ اختیار ضرور کرنا چاہیے. ابھی تک پی ٹی آئی کی جانب سے جتنے بھی جلسے کیے گئے، عمران خان صاحب نے جو اس میں لانگ مارچ کی تاریخ دینے کا کہا تھا کہ ملتان میں دی جائے گی، رات کو بھی وہ اس تاریخ دینے سے جو ہے وہ مڑ گئے ہیں، اپنے بیانیے سے بھی پیچھے ہٹتے دکھائی دی ہیں. کیا یہ وفاقی وزیر داخلہ کا خوف تھا یا کوئی اور وجہ؟ نہیں، کوئی خوف والی بات نہیں ہے. یہ بالکل ڈیٹ دیں اور یہ وہاں پہ جو ہے وہ لانگ مارچ لے کے آئیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کا استقبال کریں گے.